فقرا علیہا من ربہا السلام، اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سلام بھیجا ہے. کس کے نام؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نام. اس کو رب کا سلام بھی پہنچائیے، ومنی السلام، اور میرا سلام بھی پہنچائیے. اور ساتھ ساتھ وبشرھا ببیت فی الجنہ، اور اس کو جنت میں ایک عالی شان محل کی خوشخبری سنائیے. اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے. اور ام المومنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن جبریل امین نبی کریم علیہ السلام کے پاس تھے. ام المومنین آئیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عائش، پیار سے کہا اے عائشہ، ھذا جبریل یقرئک السلام، یہ جبریل آپ کو سلام کہتے ہیں. میں نے کہا وعلیہ السلام، مجھے میری طرف سے بھی ان پر سلام ہو. وہو یرا ما لا ارا، وہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ نہیں سکی. وہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے ان کو دیکھا نہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین ایک ریشم کے ٹکڑے میں اماں عائشہ کی صورت لے کر خواب میں میرے پاس آئے. جب نکاح ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہ عائشہ ہی تھی، اور آ کر کہا ھذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ کے حبیب، یہ عائشہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے. یہ پاک باز، یہ صحبتیں، یہ مقام، یہ نسبتیں، یہ قسمتیں اللہ کی یہ دین ہے، اللہ کی عطا ہے. کوئی حاسد حسد کرے اور ان پاک باز لوگوں کے بارے میں ایسی گفتگو کرے اور اپنی طرف سے جھوٹی داستانیں اور قصے گھڑ کے بیان کرے اور پھر واقعہ بیان کرے شہادت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور گفتگو کرے کہ ان کے بارے میں سیدنا افضل ھذہ الامہ، اس امت کے افضل ترین شخص سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں، مراد پیغمبر حضرت عمر کے بارے میں، داماد پیغمبر ذو النورین عثمان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. بھلا ان کا اس واقعہ کے ساتھ تعلق کیا تھا؟ واقعہ کربلا کب پیش آیا؟ سن 61 ہجری میں، سن 61 ہجری میں. اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے کب رخصت ہوئے؟ سن 13 ہجری میں. 48 برس بعد ان کے یہ واقعہ پیش آیا. 48 برس بعد. فاروق اعظم کی شہادت کب ہوئی؟ سن 23 ہجری کو. ان کے 38 برس بعد یہ واقعہ پیش آیا. حضرت عثمان کی شہادت کب ہوئی؟ سن 35 ہجری کو. ان کے 16 برس بعد یہ واقعہ پیش آیا. ٹھیک ہے. جن پاک باز لوگوں کے 26 برس بعد یہ واقعہ پیش آیا. تذکرہ کیا جائے ان لوگوں کا جن کے ساتھ اس پاک باز خانوادے کو اتنا پیار تھا کہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر عثمان رکھے، حضرت حسن نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر عثمان رکھے، حضرت حسین نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر عثمان رکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. آپس میں پیار اتنا تھا جن کا، ان کے بارے میں گفتگو کی جائے. ہمیں سوچنا چاہیے. ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام، ان کو جو اللہ رب العزت نے مقام عطا کیا، ان کی خدمات کے پیش نظر ان کی درجہ بندی ہے. سب سے پہلے السابقون الاولون، خلفائے راشدین. اور خلفائے راشدین اور خلافت راشدہ، اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ 4 خلفاء کی خلافت پر. 4 خلفاء. 4 خلفاء میں پہلا کون؟ یہ بات سمجھنے کی ہے. اللہ رب العزت نے جو ترتیب قائم رکھی وہ فطری بھی ہے، عقلی بھی ہے، نقلی بھی ہے، اور مقام و مرتبے کے پیش نظر بھی ہے. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، تمام مومنوں کا عقیدہ ہے کہ خلافت راشدہ کے 4 بنیادی ستون ہیں.
حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ، حضرت عمر دوسرے خلیفہ، حضرت عثمان تیسرے خلیفہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین چوتھے خلیفہ۔ یہ 4 خلفاء کی ترتیب یہی رکھی جائے تو خلافت راشدہ کا وجود سامنے آتا ہے۔ اگر خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر کے علاوہ کسی اور کو مانا جائے تو پھر خلافت راشدہ کے 4 ستون قائم ہی نہیں رہتے۔ مثال کے طور پر اگر ہم پہلا خلیفہ بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی بڑی شان ہے، آپ صفدر ہیں، حیدر کرار ہیں، حسنین کے بابا ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے شوہر ہیں، اللہ نے ان کو مقام دیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تیری اور میری مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی مثال تھی، صرف یہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اتنا مقام، اتنا مرتبہ۔ لیکن اگر خلیفہ بلا فصل حضرت علی کو مانا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ سن 40 ہجری میں۔ 40 ہجری میں موت کا وقت تو مقرر ہے۔ 40 ہجری تک حضرت علی خلیفہ رہتے، 13 میں حضرت ابوبکر فوت ہو جاتے، 23 میں حضرت عمر شہید ہو جاتے، 35 میں حضرت عثمان شہید ہو جاتے۔ پہلے تینوں بزرگ خلیفہ بن سکتے نہیں تھے۔ اگر خلیفہ بلا فصل حضرت عثمان کو مانا جائے تو جو پہلے دونوں شیخین ہیں وہ خلیفہ نہیں بن سکتے۔ اگر خلیفہ بلا فصل حضرت عمر کو مانا جائے تو پھر حضرت ابوبکر خلیفہ نہیں بن سکتے۔ ترتیب یہی قائم رکھیں گے تو خلافت راشدہ بنے گی کہ خلیفہ اول کون؟ جس کو اللہ نے بنایا، جس کو پہلا نمبر اللہ نے دیا۔ اور کہاں دیا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ پہلے نبیوں کا مقام، اور نبیوں کے بعد کس کا مقام آتا ہے؟ وَالصِّدِّيقِينَ۔ اللہ نے بھی پہلا نمبر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف راوی ہیں، آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی، عمر فی الجنہ، عمر جنتی، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی، علی فی الجنہ، علی جنتی، طلحہ فی الجنہ، طلحہ جنتی، والزبیر فی الجنہ، زبیر جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، حضرت سعد ابن ابی وقاص جنتی، حضرت سعید ابن زید جنتی، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جنتی۔ یہ سارے 10 صحابہ کرام، نبی علیہ السلام نے بھی پہلے کس کا نام لیا؟ ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ پہلے کس کا نمبر؟ حضرت ابو بکر کا۔ خلیفہ اول کون؟ خلیفہ بلا فصل کون؟ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نصوص کے مطابق اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تھا اور کہا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ خلافت راشدہ قائم ہی تب رہتی ہے جب پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر کو مانا جائے، دوسرا خلیفہ حضرت عمر کو مانا جائے، تیسرا خلیفہ حضرت عثمان کو مانا جائے، چوتھا خلیفہ حضرت علی کو مانا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ سارے کے سارے جنتی، یہ اللہ ان پہ راضی اور یہ اللہ پہ راضی۔ ایک دو باتیں اور کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ موضوع مکمل ہو جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی جنت کی بشارت دی۔ پہلے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد